الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب فإنک تعلم خائنۃ الأعین ما تخفی الصدور۔ حضرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور لوگ سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے دنیا کے سارے انسانوں میں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر تم صبح کو نکلو قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنے کے لیے تو 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، ایک آدمی صرف ایک آیت سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا درجہ اس سے زیادہ بلند ہے، اس سے بہتر ہے، یعنی 100 رکعت نفل سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر علم کا کوئی باب یا قرآن مجید کی کوئی آیت سکھانے کے لیے نکلتا ہے 1000 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، قرآن مقام، قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ لگائیے، اگر ایک آیت یا علم کا کوئی بھی باب کسی کو سکھانے کے لیے آپ گھر سے نکلیں 1000 نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج قرآن مجید کی ایک سورہ کا ترجمہ، اسی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی کی روشنی میں ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں تک قرآن حدیث کے مطابق ہماری زندگی ہے، کیا ہم صحیح معنی مسلمان ہیں قرآن مجید کی روشنی میں، اللہ کلام کی روشنی میں۔ بے وجہ مجھ کو ناز ہے کہ حسن پہ اپنے میں دیکھ لوں آئینے میں کہ میں بھی حاصل ہوں۔ یہ سورہ جو میں آپ کے سامنے جس کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، جس کا ترجمہ مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا، وہ شاید آپ میں سب لوگوں کو یاد ہو۔ وَأَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، یہ قرآن کی سورہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اب غور کیجیے، ہم لوگ اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خطاب کرتے ہوئے، کیا تم میں سے کوئی آدمی 1000 آیت روز نہیں پڑھ سکتا؟ کون پڑھے گا 1000 آیت روزانہ؟ کہا کہ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، 1000 رکعت کے برابر ہے، اتنی ہم سورہ ہے۔ میں آپ حضرات سے جو لوگ یہاں پر ہیں درخواست کروں گا، ایک مہینہ آپ تلاوت مت کیجیے، پورے قرآن مجید کی تلاوت ہی آپ مت کیجیے، صبح کو بھی الہاکم التکاثر پڑھیے، تلاوت کیجیے، سمجھیے، اور کوشش کی صبح شام اور گھر میں بھی سنائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ 1 مہینہ کے بعد پھر دیکھیے کہ وہ بیماری جو ہمارے اندر ہے وہ نکلی کہ نہیں۔ جس بیماری کی طرف اس سورہ نے اشارہ کیا ہے وہ بیماری ہمارے اندر سے نکلی کہ نہیں نکلی؟ اب اس طرح سے آپ قرآن کا نسخہ اس کا فائدہ ہوگا۔ قرآن کی صفت شفاء لما فی الصدور ہے، جتنی بیماریاں ہمارے دل میں ہیں اس کا نسخہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید اسی سے دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے 1 مہینہ آپ ایسا کیجئے، سورہ تکاثر صبح پڑھیے، غور سے پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، تلاوت کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور شام کو پڑھیے، گھر میں بھی سنائیے، سوتے وقت بھی پڑھیے، یعنی 1 مہینہ پابندی سے یہ نسخہ استعمال۔ ڈاکٹروں کا نسخہ ہم 6 مہینہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا بتایا نسخہ 1 مہینہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ 1000 رکعت سے افضل سورہ ہے الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التکاثر، تکاثر ایک بہت خطرناک بیماری، اس نے تم کو غافل کر رکھا، یہاں تک تم قبروں میں جا پہنچے،
قبروں کی زیارت تم نے کر لی، وہاں پہنچ گئے۔ الہا کے معنی ہوتے، الہا کے معنی ہوتے ہیں کسی قیمتی چیز سے غافل کر دینا۔ یہ بیماری جو تکاثر کی پائی جاتی ہے تمہارے اندر، اس سے تم کو کس سے غافل کر رکھا؟ اللہ سے، آخرت سے، قیامت سے۔ یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت تم نے کر لی، مرنا نہیں کہا کہ تم مر گئے۔ زیارت مطلب آدمی مستقل نہیں کرتا، زیارت کر پھر اس کو پھر آخرت میں جانا بھی ہے۔ یہاں تک ہر صورت المقابل، آپ کسی پہ دیکھو بھائی پولیس سے ملاقات ہو کہ داروغہ سے ملاقات، اس کے ڈنڈا سے ملاقات ہو، یہ بڑا ڈراؤنا جملہ ہے۔ یہاں تک تم قبروں کی تم نے زیارت کی، قبروں میں پہنچ گئے۔ تکاثر کیا چیز ہے؟ التکاثر مال و دولت کی کثرت، مال و دولت کی زیادتی، اور یہ تین بیماریوں کا مجموعہ تکاثر ہے جس طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ مال و دولت کی کثرت، اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، فلاں سے اچھا میرا مکان ہو جائے، ایک فلیٹ یہاں بمبئی میں ہو جائے، اعظم گڑھ میں ہو جائے، فلاں جگہ ہو جائے، یہ سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، اور ایک دوسرے فخر کرنا کہ میرے پاس ہے۔ مجھ کو بہت حیرت ہوتی ہے، بعض ملاقات کے لاتے ہیں بغیر پوچھے، کہتے بھائی میرا لڑکا جو ہے کویت میں رہتا ہے، سعودیہ رہتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بمبئی میں ایک فلیٹ ہوئے، آپ سے تو پوچھا نہیں گیا۔ یہ آدمی تذکرہ کرتا ہے بلا مقصد۔ یہ ہے تکاثر نے تم کو غافل کر رکھا، یہ بیماری تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ سے تم غافل ہو گئے، آخرت سے غافل ہو گئے، قبر کی تیاری سے غافل ہو گئے، حتیٰ زرتم المقابر۔ آپ غور کیجئے، دونوں چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک جاپانی مثال ہے، چیز ون ریبٹ یو ول گیٹ اٹ۔ ایک خرگوش کو دوڑاؤ، اس کو پالو گے تم، تو اس کو بھی دوڑائیں، اس کو بھی، دونوں طرف ایک کو دوڑائیں کہ دوسرا بھاگ جائے گا، اس کو ادھر ادھر بھاگ جائے گا۔ آپ کو یہاں سے مظفر پور سے بنارس جانا ہے، آتا ہے میں مظفر پور میں بھی بنارس بھی پہنچ جاؤں، مظفر پور میں بھی میرا قیام رہے، بنارس بھی پہنچو، ناممکن ہے۔ مظفر پور کا آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آخرت ہم چاہتے ہیں تو دنیا کو نقصان کرنا پڑے گا، دونوں حاصل ہو جائیں بالکل ناممکن ہے۔ تو تکاثر نہیں، اس بیمار تم کو غالطہ تم مقابل کلّا سوف تعلمون، ٹائم نہیں کہ پورے ذات تشریح کروں، لیکن عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا اس کا انجام۔ ثم کلّا سو، ہرگز عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلّا لو تعلمون علم الیقین، یقین کی حد اگر تم جان لیتے تو تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔ یقین عجیب موضوع ہے، لیکن کیا بہت ٹائم کم ہے۔ یقین کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک علم الیقین ہوتا ہے، اور ایک عین الیقین ہوتا ہے، حق الیقین ہوتا ہے۔ تین قسمیں ہیں یقین کی۔ جیسے کسی نے بتایا، حافظ جی نے کہا بھائی بندرہ بازار میں ایک آدمی کباب بڑا اچھا بناتا ہے، ہم کو یقین ہو گیا کباب ہے، یہ اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ہم نے دیکھا نہیں کباب، اگر ہم جا کے اس کو دیکھ لیں بناتے ہوئے کہنا لذیذ، اس کو کہیں کہ عین الیقین، معائنہ کر لیا آپ نے۔ ایک حق الیقین ہے، اس کو آپ چکھ لیں تب پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم الیقین اگر تم جان لیتے یہ حالت تمہاری نہ ہوتی۔ لترون عین الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین، تم جہنم کو دیکھو گے اور یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، اس وقت دیکھنے سے کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بڑی انقلاب آفری آیت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں دنیا کے جتنے مدرسے، جتنے کالج، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، سب کے نصاب میں آیت ہونا چاہیے۔ صرف لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نعمتیں ہمارے پاس سب اللہ کی پوچھا جائے گا، ہم بچ نہیں سکتے اس سے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر لتسألن یومئذ عن النعیم تک سکھایا، پڑھایا، اور اللہ کے رسول نے خود اس کی شادی کروا دی ایک لڑکی سے۔ اللہ کے رسول نے اس کا نکاح کروایا کسی لڑکی سے۔ نکاح کے بعد، شادی کے بعد جب اپنی بیوی کمرے میں گیا، اس زمانے کے لحاظ سے بڑا سامان تھا اور بڑے قیمتی سامان اس میں تھے،
کیا رہا ہوگا اس زمانے میں، لیکن آج کل کے لحاظ سے بتائیے کچھ بھی نہیں رہا ہوگا. آج کی جتنا سامان معمولیات اتنا بادشاہوں کا رہتا تھا. دیکھا کہ بڑے سامان ہے کمرے میں، کمرے سے نکل آیا. کہ بھائی کیوں نہیں کہا، کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ علیہ وسلم آپ نے کل مجھ کو سکھایا تھا نعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا. میرے بس کی بات نہیں ہے کہ اس لیے سامان کا جواب دے سکوں کہ آج ہے کوئی ایسا لڑکا نوجوان جو بیوی کمرے سے نکل گیا اس لیے کہ سامان بہت زیادہ ہے، شاندار بیڈ ہے، شاندار سامان ہے. یہ احساس ہوتا ہے. ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچ نہیں سکتے ہمارا. جو آپ شادی میں سامان دیتے ایک ایک سامان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے فضول خرچی تو نہیں کیا ہے. آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کان کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو موبائل دیکھتے ہیں، ننگی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، بچ نہیں سکتے. کان اللہ کا ہے، اسے آپ غلط چیز نہیں سن سکتے. آنکھ اللہ کی ہے، غلط چیز آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک ایک تو کیا جواب ہمارے آپ کا، غور کیجیے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحسن بن تیہان کے باغ میں پہنچے. کھجور کا باغ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اور بکر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے کھجور کا خوشہ لا کے رکھ دیا. کہا اللہ لوگ چھانٹ چھانٹ کے کھائیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بکر رضی اللہ عنہ کھانے لگے. کھانے کے بعد رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم لوگ تو جو چائے پانی میں نکاح ہوتا کتنے آئٹم ہوتے ہیں، بڑی اچھا انتظام کیا بھائی. کبھی آنسو آیا، کھا اتنی آئٹم 25 قسم کے آئٹم ہے. کبھی آنسو آیا کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی. اللہ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ صرف کھجور کھا رہے تھے. کہا یہ میٹھی کھجور، یہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا سایہ، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا پوچھا جائے گا. بڑی انقلاب آفرین آیت ہے نعیم. صرف یہی ایک ٹکڑا قرآن مجید کہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مہینہ تلاوت مت کیجیے، صرف یہی سورہ پڑھیے، سمجھیے، گھر والوں کو سنائیے. ایک مہینہ کے بعد اپنا جائزہ لیجیے کہ جو بیماری ہمارے اندر ہے یہ نکلی کہ نہیں. یہ جراثیم اس گاؤں میں کمزور ہوئے کہ نہیں کمزور ہوئے. یہ کرونا جو ہے یہ اس کے جراثیم تگڑے ہوتے جا رہے ہیں یا کم ہوتا جا رہا ہے. آپ غور کیجیے. یہ اخلاق کا کرونا جو ہمارے ہوا جس میں ہم مبتلا ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے یہی سورہ ہے. یہ سورہ کے ہم آپ دور کر سکتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اس کے بعد میں ختم کروں، ٹائم بہت کم ہے. جرمنی کا ایک ڈاکٹر، اس کے یہاں کچھ لوگ پہنچے. بہت بڑا ڈاکٹر تھا اور اس کی دکان چلتی تھی. کچھ تبلیغی جماعت کے لوگ 15-20 کی تعداد اس کے پاس پہنچے. ڈاکٹر کا کوئی بھی جا کے سمجھا مریض آ گئے، بڑے اچھی بات نہیں مریض آ گئے صاحب. اور لوگوں کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ لوگ کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو ڈاکٹر صاحب کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم تو بڑے تندرست ہیں. آپ کا علاج کرنے کے لیے آپ سوچیے، تبلیغی جماعت ہم آپ کا علاج کرنے کے لیے اگر میں تندرست آدمی ہوں. نہیں ڈاکٹر آپ کی روح بیمار ہے، ہم اس کا علاج کرنے کے لیے آئے. کہا روح کے پاس آپ لوگ کیا علاج ہے؟ اس نے سمجھا یہ لوگ کوئی ٹیبلٹ بتائیں، کوئی انجیکشن بتائیں گے اور کوئی دوا بتائیں گے. کہا ہمارے پاس آج سے 1400 سال پہلا جو نسخہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد محمد رسول اللہ، یہی ہے. اللہ کے لوگ کوئی معبود نہیں، وہ سے اللہ کا بندہ اس کے رسول ہے. سمجھ گئے تبلیغی جماعت لوگ اسلام کی دعوت دینے آئے. اس نے کہا یہ تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے یہ بتائیے میں ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں. میرا مطلب خوب چلتا ہے، بے شمار مریض ہے، دولت کا انبار ہے، شاندار زندگی ہے، شاندار کمرہ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جتنی سہولتیں سب مجھ کو میں. اس کے بعد بھی مجھ کو نیند نہیں آتی. میرا بستر کا ہر تار جو ہے کانٹا بن جاتا ہے. کروٹیں بدلنی نہیں آتی تو میں خواب آور گولی، نیند والی گولی کھا کے سو جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کی ایک انگریزی کا ترجمہ تھا، یہ دیا اور وہی سورہ نکال دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. دنیا کی مال و دولت کی کثرت، مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش اور ایک دوسرے فخر، اسی چیز نے تم کو غافل، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے. اس پڑھنے کے بعد وہ ڈاکٹر نے بیان کیا میں مسلمان ہو گیا. مجھ کو سکون ہو گیا، بالکل جیسے میں سکون کے سمندر میں پہنچ گیا. میرے بزرگوں دوست سے وقت ختم بہت کم ہے. یہ میں نے سورہ الحاکم التکاثر کا ترجمہ کے سامنے کیا، مختصر تشریحات کو سامنے بیان کیے. اس کی روشنی میں ہم اور اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے روح کا جائزہ لیں. اگر یہ بیماری ہمارے آپ کے اندر ہے
اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے مطابق ہماری پوری زندگی اللہ تعالی اس بات کی توفیق ہے ہم قرآن کے ساتھ ہی ہماری پوری زندگی ڈھل جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔